بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لما کتاب المتاجر درس نمبر 79 الثانیہ، مسائل میں سے دوسرا مسئلہ اس درس میں مورد بحث واقع ہوگا۔ درس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ کہتے ہیں آیا وہ فصل جو ابھی کاٹی نہیں گئی ہے یعنی کھڑی فصل ہے، آیا اس کی بیع جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کھڑی فصل کی بیع جائز ہے، یعنی ابھی اپنی اصل پر کھڑی ہے، چاہے کہتے ہیں وہ پک چکی ہو یعنی کاٹنے کے قابل ہے، پک گئی ہے، یا ابھی پکی نہ ہو یعنی اس میں ڈالی اور دانہ وغیرہ جو ہے مثلا وہ زرد نہیں ہوا، یا چاہے اس کے کاٹنے کے ساتھ قصد کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، یعنی چاہے وہ ابھی پک چکی ہو یا نہ، ایک دوسرا چاہے وہ کاٹنے کی اس میں شرط ہو یا نہ ہو، یعنی کاٹنے کا قصد ہو یا نہ ہو، ان دونوں صورتوں میں کھڑی فصل کی بیع جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب کہتے ہیں یہ بھی کھڑی فصل ہے تو اس میں بیع کی شرائط جو ہیں وہ موجود ہیں، کیونکہ یہ ابھی معلوم بھی ہے مشاہدے کے ساتھ، جب دیکھیں گے تو اس کی وضعیت جو ہے وہ آپ کے لیے معلوم ہے، لہذا مبی معلوم ہوگی تو بیع صحیح ہے۔ دوسرا یہ مملوک بھی ہے، ملکیت میں ہے، تو بس چونکہ بیع کی شرائط اس میں موجود ہیں تو اس کی بیع صحیح ہے، اور وہ ادلہ جو بیع کو جائز قرار دیتی ہیں وہ اس کو شامل ہیں۔ البتہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا نا کہ بیع جائز ہے کھڑی فصل کی، چاہے وہ پک چکی ہو یا نہ، چاہے اس میں کاٹنے کا قصد ہو یا نہ ہو، تو شیخ صدوق نے دو شرطیں لگائی ہیں اس بیع کے صحیح ہونے میں۔ وہ فرماتے ہیں اس صورت میں بیع صحیح ہوگی اگر وہ فصل پک چکی ہو، یعنی گویا کہ اس میں ڈالی میں دانے وغیرہ زرد ہو چکے ہوں اور وہ پک گئی ہو، اور دوسری شرط اگر پکی نہیں ہو تو اس میں کٹائی کی شرط لگائی گئی ہو، یعنی اس وقت گویا کہ وہ حیوانات کے چارے کے طور پر کیا ہوگی، استعمال ہوگی، تو بس انہوں نے جو فرمایا یجوز بیع الزرع قائما وحصیدا وقصیلا کہ جائز ہے بیع زراعت کی کھڑی فصل کی، اسی طرح پکی یعنی پکے ہونے کی صورت میں بھی اگر وہ پک چکی ہو، اور اسی طرح کٹائی کی صورت میں بھی کہ یعنی وہ قابل کٹائی ہے، اس میں بھی جائز ہے، اور اگر وہ اگرچہ ابھی یعنی اس کے کاٹنے کا یعنی پک جانے کا موسم نہ آیا ہو یا کاٹنے کی شرط نہ لگائی گئی ہو تب بھی بیع جائز ہے۔ البتہ اس قول کے ساتھ شیخ صدوق کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں اس صورت میں بیع جائز ہوگی یا تو وہ حسیدن ہو یعنی پک چکی ہو، اس میں ڈالیوں میں جو دانے ہیں وہ زرد ہو چکے ہوں، پک گئے ہوں، یا اس میں کاٹنے کی شرط لگائی گئی ہو، تو اس صورت میں کیا ہوگی، بیع جائز ہوگی۔ اب کہتے ہیں جب کاٹنے کی اس میں شرط لگائی گئی تھی یا ویسے بیع مثلا پکی نہیں تھی فصل یا پکی تھی اور اس نے کاٹنا تھا اور یہ بیع واقع ہو گئی اور اس میں کثیر یعنی کاٹنے کی شرط لگائی گئی تھی، تو یہاں پر اب مشتری کے لیے واجب ہے کہ وہ اس فصل کو کاٹے، کیونکہ المؤمنون عند شروطہم کے مطابق اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس فصل کی کٹائی کرے۔ فَلَوْ لَمْ يَقْصُلْهُ الْمُشْتَرِي، پس اگر مشتری اس کو نہیں کاٹتا ہے، فَلِلْبَيْعِ قَصْدُهُ، تو فرماتے ہیں یہاں پر بیع کو اختیار ہے کہ جا کر
اس کی فصل کو یعنی جو اس نے بیچی ہے اس کو کاٹ دے اور اپنی زمین کو اس سے فارغ کرا دے۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں جب مشتری نے نہیں کاٹی ہے اور مانع بن رہا ہے تو یہاں پر مشتری ظالم ہے، اور ظالم کی جو مثلا زراعت یا جو جڑیں ہوتی ہیں اس کی فصل کی مثلا ان کی کوئی ارزش نہیں ہوتی ہے۔ بس یہی فرماتے ہیں کہ کیونکہ وہ ظالم ہے، اور ولا حق کا لِإِرْكِ ظَالِمٍ، ظالم کی جڑیں اور اس کی زراعت کا کوئی حق نہیں ہوتا، یعنی اس کا کوئی احترام گویا کہ نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک روایت ہے کہ جس کا ذکر متن میں ہوگا۔ اب کہتے ہیں جب بائے نے اس کی فصل کاٹ دی تو کہتے ہیں یہ جو زمین اس نے مصروف رکھی اس وقت سے کہ جب اس نے کاٹی تھی اور نہیں کاٹی، اور بائے نے بعد میں جب اس کی فصل کو کاٹا اور اپنی زمین فارغ کروائی تو کہتے ہیں وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِأُجْرَةِ أَرْضِهِ۔ اب بائے کو یہ اختیار ہے کہ یہ اس شخص سے مطالبہ کرے، یعنی مشتری سے، اپنی زمین کی اجرت کا، یعنی جتنا عرصہ اس نے اس زمین کو مصروف رکھا، مشغول رکھا، تو وہ اس کی اجرت لے سکتا ہے۔ اور اجرت کب لے گا؟ کہتے ہیں اگر تو اس میں مدت معین تھی کہ جی آپ نے فلاں عرصے میں مثلا جو ہے نا ہفتے کے اندر فرض کریں آپ نے کاٹ لینی ہے، تو اس مدت کے بعد سے لے کر اب جب تک اس بائے نے اس کو کاٹا ہے اس کی اجرت لے گا۔ اور اگر مدت معین نہیں تھی تو جتنے ایام میں اس کے لیے اس کا کاٹنا ممکن تھا ان ایام کے بعد سے لے کر اب تک کی وہ کیا ہے اسے اجرت لے گا۔ اب کہتے ہیں یہ جو انہوں نے فرمایا نا کہ اگر مشتری نہیں کاٹے گا تو بائع کو اختیار ہے کہ وہ کاٹ لے، تو یہ ومقتضى الاطلاق جواز تولی البیع، اطلاق جو اقتضا کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جائز ہے بائع کے لیے سرپرستی کرنا اس کاٹنے کی، یعنی گویا کہ اس کے لیے اگر مشتری منع کر رہا ہے تو یہ خود سرپرستی کر سکتا ہے کاٹنے کی، اگرچہ حاکم سے رجوع کی مثلا قدرت ہی رکھو پھر بھی ضروری نہیں ہے۔ والاقوی توقف علی اذنہ، شہید ثانی فرماتے ہیں اقوی میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر ممکن ہے اس کے لیے مثلا حاکم شرع سے اذن لینا تو پھر اس کا کاٹنا موقوف ہوگا حاکم شرع کے اذن پر۔ الثانیۃ یجوز بیع الزرع قائما علی اصولہ سواء اوسد ام لا، قصد قصده ام لا، لأنه قابل للعلم مملوک فتناوله الأدلة خلافا للصدوق حيث شرط كونه سنبلا او القصلا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں جائز ہے اس زراعت کی بیع، جائز ہے زراعت کی بیع قائماً جب وہ کھڑی ہو علی اصول ہی، اپنی اصول پر، اپنی جڑوں پر، یعنی اپنے تنے اور شاخوں کے ساتھ وہ قائم ہے، کھڑی ہے، یعنی ابھی اس کو کاٹا نہیں گیا ہے، کھڑی فصل کی بیع جائز ہے۔ سواء اوسدا، چاہے وہ ابھی پک چکی ہو، ام لا، یا ابھی مثلا پکی نہیں ہے، اس میں دانے جو ہیں وہ زرد نہیں ہوئے، فرض کریں اگر گندم تھی اور ڈالیوں میں دانے آ کر پھر وہ یعنی بن کر پیدا ہو کر زرد نہیں ہوئے۔ قصد قصده ام لا، پھر اگر وہ مثلا چاہے پکی نہیں ہے تو چاہے اس کے قصد یعنی کاٹنے کا قصد کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، ان دونوں صورتوں میں یہ کھڑی فصل کی بیع جائز ہے۔ کیوں؟ لأنه قابل للعلم، کیونکہ اس صورت میں یہ قابل علم ہے، یعنی گویا کہ معلوم ہو جائے گی مبی مشاہدے کے ساتھ، مملوکن، اور دوسرا یہ مملوک بھی ہے، فتناولہ الادلۃ، تو بس اس کو ادلہ جواز بیع شامل ہوں گی، تو اس کی بیع کیا ہوگی؟ جائز ہوگی۔ خلافا للصدوق حیث شرط کونہ سنبلا او القصلا، اختلاف کرتے ہوئے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے ساتھ کہ انہوں نے
اس بے کے جائز ہونے میں شرط لگائی گئی ہے کہ اس کی بے اس صورت میں جائز ہے جب وہ ڈالی بن چکی ہو، یعنی گویا کہ وہ فصل پک چکی ہو، اول قصلہ یا اس میں کٹائی کی شرط لگائی گئی ہو، یعنی اگر اس میں دانے ابھی نہیں پکے ہیں، وہ فصل پکی نہیں ہے تو کٹائی کی شرط لگائی گئی ہو، تو اس صورت میں گویا کہ وہ چونکہ حیوانات کے چارے کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے۔ پس جائز ہے کھڑی فصل کی بے و حسیدن، اور اسی طرح جائز ہے اس فصل کی بے، یہاں پر حسید یعنی فاعل، چونکہ فاعل اس میں فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے اور مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں پر جو حسید ہے یہ مفعول کے معنی میں، اے محسودن یعنی وہ فصل جو ابھی پک چکی ہے۔ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ مِقْدَارُ مَا فِيهِ، اگرچہ معلوم نہیں ہو کہ ان ڈالیوں میں جو ابھی مثلا پک چکی ہیں اس کی مقدار کتنی ہے، اگرچہ مقدار معلوم نہ بھی ہو جو اس میں ہے فصل میں، پھر بھی اس محسود یعنی پکی ہوئی فصل کی بے جائز ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ غَيْرُ مَقِيلٍ، کیونکہ اس صورت میں کہ جب وہ محسود ہے یہ وزن کے یا پیمائش کے ساتھ اس کی بے نہیں ہونی ہے، بلکہ اس میں صرف مشاہدہ ہی کافی ہے۔ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ، کیونکہ اس صورت میں جب وہ ابھی کاٹی نہیں گئی ہے بلکہ فصل پک چکی ہے، ڈالیوں میں ہے، غیر مقیل ولا موزون، نہ ہی مقیل ہے اور نہ ہی موزون ہے، بل یکفی فی معرفتہ المشاہدہ، بلکہ اس کی معرفت میں فقط مشاہدہ کافی ہے۔ اور اسی طرح بے جائز ہے وقصیلاً، اس فصل کی اے مقطوعاً بالقوت، جو بالقوہ کاٹی جا سکتی ہے، یعنی بالفعل ابھی نہیں کاٹی گئی، بِأَنْ شَرَطَهُ قَطْعَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْصَدَ لِعَلَفِ الدَّوَابِ، یعنی ابھی کاٹنے کی اس میں قوت ہے، اس کو کاٹا جا سکتا ہے، یعنی اس طرح کہ اس میں شرط لگائی جائے گی، اس کی کٹائی کی شرط لگائی ہو اس کی کٹائی کی، اس سے پہلے کہ وہ فصل پک جائے، یعنی پکنے سے پہلے اس کی کٹائی کی شرط لگے۔ کیوں؟ لِعَلَفِ الدَّوَابِ، چوپایوں کے چارے کے لیے، گھاس کے لیے۔ اب چوپایوں اگر وہ بالقوہ اس کو کاٹا جا سکتا ہے تو اس کی بے بھی جائز ہے۔ اب کہتے ہیں جب اس صورت میں اس نے خرید کر لی مشتری نے، یعنی شرط قط کے ساتھ کہ اس کو کاٹے گا، ابھی وہ پکی نہیں تھی حیوانوں کے چارے وغیرہ کے لیے، فَإِذَا بَاعَهُ كَذَلِكَ، اب اگر اسی طرح ہی اس نے بیچا، اگر اس طرح اس نے بیچا ہو، یعنی بائے نے کٹائی کی شرط کے ساتھ، یعنی بالقوہ وہ کاٹنے کے قابل تھی، اور اس شرط کے ساتھ اگر اس بائے نے بیچا ہو اور مشتری نے خریدا ہو، کہتے ہیں واجب علی المشتری قصلہ بحسب الشرط، واجب ہے مشتری کے اوپر اس کا کاٹنا اس شرط کے حساب سے، کیونکہ المؤمنون عند شروطہم کے حساب سے واجب ہے مشتری کے اوپر کہ اس فصل کو کاٹے۔ فَلَوْ لَمْ يَقْصُلْهُ الْمُشْتَرِي فَلِلْبَائِعِ قَصْلُهُ، اگر مشتری نہیں کاٹتا ہے تو کہتے ہیں بائع کو اختیار ہے کہ اب جا کر اس کی فصل کو کاٹ دے، وَتَفْرِيغُ أَرْضِهِ مِنْهُ، اور اپنی زمین کو اس سے فارغ کرا دے اس فصل سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر واجب تھا، شرط تھی اس کے ساتھ کاٹنے کی، بس اگر یہ اپنی شرط پر عمل نہیں کرتا اور نہیں کاٹتا ہے تو لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ ظَالِمٌ، یہ مشتری اس صورت میں کہ جب اس کے اوپر کاٹنا ضروری تھا اور نہیں کاٹ رہا ہے تو یہ ظالم ہے، وَلَا حَقٌّ لِإِرْكِ ظَالِمٍ، اور روایت میں ہے کہ حق نہیں ہے، یعنی احترام نہیں ہے ظالم کی جڑ یا اس کی زراعت کا۔ وَلَهُ الْمُطَالِبَةُ بِأُجْرَةِ عَرْضِهِ، اور صاحب زمین جو تھا بائع، اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ مطالبہ کرے اپنی زمین کی اجرت کا، اس مدت سے، عن المدت التي باقیہ فیہا بعد امکان قصلہ مع الاطلاق۔ اب دو صورتیں تھی، یا تو مدت معین کی گئی تھی یا مطلقاً کہہ دیا تھا مثلا کہ جی وہ کاٹے گا، تو اطلاق کی صورت میں جس مدت میں اس کے لیے کاٹنا ممکن تھا اور اس میں اس نے نہیں کاٹا، تو اس مدت سے لے کر اب جب مثلا بائع نے اس کو کاٹا ہے اس وقت تک کی اجرت وہ لے گا، اور اگر اس میں شرط تھی ایک مدت معین کی
تو اس صورت میں اس معین مدت سے لے کر اب تک جب بیع مثلا اس کو کاٹ کر زمین کو فارغ کر رہا ہے تو اس سے اجرت لے گا۔ وَلَهُ الْمُطَالِبَةُ بِأُجْرَةِ عَرْضِهِ، پس حق مطالبہ رکھتا ہے بائع اپنی زمین کی اجرت کا، عن المدت، اس مدت سے، التی باقیہ فیہا، کہ جس مدت میں وہ یعنی فصل جو ہے باقی رہی ہے، بعد امکان قصل ہی، البتہ اس مدت سے کہ جب اس کے لیے قصل یعنی کاٹنا ممکن تھا، مع الاطلاق، البتہ اس صورت میں جب اس میں مطلقاً کہہ دیا گیا تھا اور کوئی مدت معین نہیں کی گئی تھی۔ وبعد المدت التی شرطا قصلہ فیہا مع التعیین، اور اسی طرح اگر اس میں معین یعنی مدت کی شرط لگائی گئی تھی اور اس میں کاٹنے کی، تو اس مدت سے لے کر اب تک کی اجرت لے گا۔ وبعد المدت، یا اس مدت کے بعد، التی شرطا، کہ جس میں ان دونوں نے شرط لگائی تھی، قصلہ، اس فصل کی کٹائی کی، فیہا، کہ اس مدت میں وہ کاٹیں گے، مع التعیین، ساتھ اس کے مدت معین تھی۔ وَلَوْ كَانَ شِرَاؤُهُ قَبْلَ أَوَانِ قَصْلِهِ وَجَبَ عَلَى الْبَيْعِ الصَّبْرُ إِلَى أَوَانِهِ مَعَ الْإِطْلَاقِ، کہتے ہیں اگر خریداری اس کی کٹائی کے موسم سے پہلے، یعنی ابھی وہ کاٹنے کے قابل ہی نہیں ہے، یعنی حیوانوں کا چارہ بھی نہیں بن سکتی ہے، اگر کہتے ہیں وہ خریداری اس سے بھی پہلے تھی، تو بائع کے اوپر واجب ہے کہ وہ صبر کرے یہاں تک کہ وہ کاٹنے کے قابل ہو جائے، مع الاطلاق، اگر اس میں مثلا شرط نہیں لگائی گئی ہے ایسی کوئی تو۔ وَلَوْ كَانَ شِرَاؤُهُ، اگر اس کی خریداری تھی قبل اوان قصل، اس کی کٹائی کے موسم کے آنے سے پہلے، واجب علی البیع صبر، تو واجب ہے بائع کے اوپر صبر کرنا اس کے کٹائی کے موسم تک، مع الاطلاق، اس صورت میں جب عقد میں کوئی ایسی شرط نہیں لگائی گئی تھی اور عقد مطلق تھا تو۔ کما لو باع الثمرہ، یہ ایسا ہے جیسا کہ اگر کوئی شخص بیچتا ہے ثمرہ کو، وزر اور زراعت کو، للحصاد، مثلا پک جانے کے لیے، اور ابھی وہ مثلا ان کا موسم نہیں آیا ہے اور زراعت ابھی پکی نہیں ہے، تو اس وقت تک اس کو صبر کرنا ہوگا، تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ وَمُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ جَوَازُ التَّوَلِّي الْبَيْعِ قَطْعُهُ مَعَ امْتِنَاعِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ، کہتے ہیں اور اطلاق کا مقتضا یہ ہے، یہ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر وہ مشتری نہیں کاٹے گا تو بائع کاٹ دے گا، یعنی فَلِلْبَيْعِ قَصْلُهُ، یعنی بائع کیا کر دے گا، کاٹ دے گا، تو یہ مطلق فرمایا ہے شہید اول نے، کوئی شرط نہیں لگائی ہے۔ تو یہ اطلاق جو ہے اس کا اقتضا یہ ہے، وہ مقتضى الاطلاق، کہتے ہیں اطلاق کا مقتضا یہ ہے، جواز تولی البیع قطعہ، کہ جائز ہے بائع کے لیے کہ وہ سرپرستی کرے اس کے کاٹنے کی، مع امتناع المشتری منہ، جب مشتری مثلا کٹائی سے کیا کر رہا ہے، امتناع کر رہا ہے، یعنی مطلقاً اس کے لیے جائز ہے۔ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْحَاكِمِ، اگرچہ یہ قدرت حاکم پر بھی کیوں نہ رکھتا ہو، یعنی اگر بائع حاکم سے رجوع کی قدرت رکھتا ہو تب بھی اطلاق کا یہ اقتضا ہے کہ اس کے لیے کاٹ دینا جائز ہے۔ وَقَضَى أَطْلَقَ جَمَاعَةٌ، اور اسی طرح ایک جماعت نے اس کو مطلق کہا، یعنی شرط نہیں لگائی ہے بائع کے لیے حاکم کی طرف رجوع کی، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں وَالْأَقْوَى تَوَقُّفُهُ عَلَى إِذْنِهِ، اقویٰ یہ ہے کہ یہ کاٹنا موقوف ہے حاکم کے اذن پر، حیث یمتنع المشتری، اس صورت میں جب مشتری مانع بن رہا ہو، انکار کر رہا ہو، نہیں کاٹ رہا ہو، مع امکان ہی، البتہ اس صورت میں جب حاکم سے اذن ممکن ہو۔ فَإِن تَعْذَرَ، لیکن اگر اذن متعذر ہے، جاز لَهُ حِينَئِذٍ مباشرۃ القطع، اس صورت میں جائز ہے اس کے لیے خود یعنی کاٹ دینا، ڈائریکٹ بغیر حاکم سے رجوع کیے، چونکہ حکم رجوع جو ہے وہ متعذر ہے۔ کیوں؟ اب خود کیوں کاٹ سکتا ہے؟ اس کی دلیل ہے دفعا للضرر المنفی، دفع کرتے ہوئے اس ضرر کو کہ جس کی نفی کی گئی ہے، چونکہ خود جب اس کی زمین میں وہ اس کی فصل باقی رہے گی تو گویا اس کے لیے ضرر ہے۔ وَلَهُ إِبْقَاؤُهُ، اور یہ بھی البتہ اس کو اختیار ہے کہ اس کی فصل کو یعنی باقی رکھے اپنی زمین میں، وَالْمُطَالِبَةُ بِأُجْرَةِ الْعَرْضِ عَنْ زَمَنِ الْعُدْوَانِ، اور اس سے
اپنی زمین کی اجرت کا معاملہ کرے، مطالبہ کرے، اجرت کا مطالبہ کرے اس دن سے جب سے اس نے زیادتی کی ہے، یعنی اس فصل کو نہیں کاٹا ہے مشتری نے، جب اس نے کاٹنی تھی، جب اس کے لیے ممکن تھا کاٹنا، اس وقت سے لے کر اب جب تک یہ باقی رکھے گا اس تک کی یہ اجرت اس سے لے سکتے، یعنی چاہے تو خود کاٹ لے اور چاہے تو اس کو باقی رہنے دے اور اسے اجرت کا مطالبہ کرے۔ وَعَرْشُ الْعَرْضِ إِن نَقَصَتْ بِسَبَبِهِ إِذَا كَانَ التَّأْخِيرُ بِغَيْرِ رِضَاهُ، اور اسی طرح کہتے ہیں اگر اس فصل کے زمین میں رہ جانے کی وجہ سے زمین میں کوئی نقص وارد ہو جاتا ہے اور ادھر سے وہ فصل اس کی زمین میں بھی اس کی رضایت کے بغیر تھی، تو کہتے ہیں مالک زمین یعنی بائع جو ہوگا وہ مشتری سے اس زمین کا عرش بھی لے سکتا ہے، یعنی عرش کا مطالبہ بھی کرے گا۔ وَعَرْشِ الْعَرْضِ، اسی طرح وَالْمُطَالَبَةُ لَهُ، اور اسی کے لیے ہے عرش کا مطالبہ کرنا، ان نقصت بسببہ، اگر اس کے رہنے کی وجہ سے، فصل کے رہنے کی وجہ سے، یعنی اسی مشتری کے سبب سے کیا ہو جائے، زمین میں نقص وارد ہو، اذا کان التاخیر بغیر رضا ہو، البتہ جب تاخیر اس بائع کی رضایت کے بغیر ہو تو تب یہ عرش کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔